مزار پر ایک جملہ میں کہوں گا، میں یہ ضرور کہوں گا بچوں سے کہ آپ مزارات کو نہ چومیں، اس لیے نہیں کہ حرام ہے، ہم اس لائق نہیں کہ وہاں ہاتھ لگائیں، باوضو ہوں، اس وقت کی نماز جو آپ نے نہیں پڑھی نماز پڑھ لیں، آ جائیں، خدا نہ کرے اگر مخلوط اجتماع ہے تو اس کی وجہ سے زیارت کو نہ چھوڑیں، زیارت کو جائیں، مخلوط اجتماع بھی ہے تو نہ چھوڑیں، جائیں، اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے، کیونکہ وہ شاعر اللہ ہے، رحمت کا گنجینہ ہے، مستجاب دعاؤں کا ذریعہ ہے، یہ اسی کا سر جائے گا جو شرعی حدود کا خیال نہیں رکھتا۔ آپ جائیں، پینتی کی طرف سے حاضر ہو جائیں، پاؤں کی طرف سے، سر کی طرف سے نہ جائیں، پاؤں کی طرف سے حاضر ہوں، آداب بھی یہی ہے نا، اور آ کر صاحب مزار شریف کے چہرے مبارکہ کے سامنے آئیں۔ وہ مزارات جو یقیناً مزارات ہیں، مشہور ہیں، معمول ہیں، علماء کی سند ہیں، سند یافتہ ہیں، کیونکہ خود ساختہ جگہیں اگر کوئی بنا لے تو اس کی تعظیم جائز نہیں۔ مزارات وہی کہلائیں گے جس کی سند ہو، اور سند کے لیے یہی کافی ہے وہاں پر علماء جاتے ہوں، صالحین جاتے ہوں، فرضی تبرکات کی کوئی حیثیت نہیں، تاکہ اس کا ایک انقطاع ہو۔ فرضی قبروں کی کوئی حیثیت نہیں، فرضی آستانوں کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن ہاں واقعتاً اگر وہاں پر کوئی اللہ والوں کا بسیرا رہا اور کچھ وقت انہوں نے وہاں گزارا، یا خود اس مزار میں موجود ہیں اور وہ سند سے ثابت ہے، اور سند بھی ایسے اس کے لیے دلیل کے علماء نیک لوگ کہتے ہیں ہاں یہ مزار شریف ہے، نہیں لکھا ہوا بتاؤ، میں نے کہا جی لکھا ہوا نکاح نامے تو آج کل آئے ہیں، ایوب خان کے دور سے پہلے یہ تقسیم ہے، ان سے پہلے تو صرف زبانی ہوتا تھا کہ فلانی کی شادی فلانی کے ساتھ ہوئی ہے، تو وہ نیک لوگوں کی گواہی بھی سند ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ غور کر لیجئے اس بات کی طرف، آپ تو مزارات پر میرے نوجوان بھائیوں جائیں، سر ڈھانپ کر جائیں، کپڑے ایسے پہن کر جائیں جو آداب شرع کے مطابق ہیں، یہ چڈے پہننے کی عادتیں ختم کریں، اتنی بے باکی، اتنی سی بھی بے باکی آپ کے ایمان کے خطرے میں کھڑی ہو۔ مزار پر جائیں، باوضو ہو کر جائیں، اس وقت کی نماز ادا کر کے جائیں، صاحب مزار کے لیے 2-4 رکعت نفل پڑھ کے جائیں، ہو سکے تو کوئی صدقہ غریب کی مدد کر کے جائیں، رشتہ داروں میں کوئی عزیز بیمار ہے اس کی عیادت کر کے جائیں، کوئی غریب ہے اس کی مدد کر کے جائیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے جب جائیں تو وہ آپ کی طرف مائل بکرم ہو جائیں۔ بغیر تحفے کے تو سامنے والا بندہ نہیں مانتا، وہ تو برزخ کے اندر ہے، وہ تو بہت توجہ چاہیے وہاں پر۔ ایک بندہ کہنے لگا میں مزار پر جاتا ہوں، حضور داتا صاحب کے دربار پر جاتا ہوں، کوئی کیفیت نہیں بنتی۔ ہم نے کہا کتنے دیر فاتحہ پڑھتے ہو؟ کہنا بس پڑھ کے آ جا۔ میں نے کہا 5 منٹ میں تو اجنبی آدمی دوست نہیں بنتا، ان سے دوستی کرنی تو کچھ وقت بھی تو گزارنا ہوا، کچھ شوق بیدار کر، آنکھوں کو بچا کر لے کر آ، ذہنوں کو بچا کر لے کر آ، تلاوت کے قرآن کے پارے تیری آنکھوں کے سامنے ہو تاکہ تیری دماغ کی زمین پاک ہو جائے، کلام نیک زبان پڑھو تاکہ دل کی فضا پاک ہو جائے، اور یہ جذبہ نیک اور نیکی یہ توجہ کا باعث بنتا ہے، پھر کرم ہو جاتا ہے۔ بس تیرا وہاں پہنچ جانا کافی ہے، اب ان کی مرضی ہے، تو اب ان کی اپنی مرضی دکھائے گا، بس تو پہنچ گیا تیرے لیے کافی ہے، جب ان کی مرضی ہوگی تو وہ خود کرم کر دیں گے تجھ پر۔ تو کہہ رہا نہیں ابھی ہو جائے تو پھر تو طالب ہی نہیں ہے، پھر تو کیا چیز ہے، پھر تو خود تو مرشد بن کر جا رہا ہے کہ ابھی ہو جائے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ تو وہاں پہنچ گیا، تیرے لیے سعادت ہے، جب اللہ فضل چاہے گا رب ان کو اجازت دے گا کہ بس اب ان کو ہماری طرف سے خیرات بانٹ دیں آپ، تو کرم ہو جائے گا۔ تو مزار شریف پر جب آپ جائیں، سر ڈھانپ کر جائیں، نگاہوں کو جھکا کر جائیں، اور مباجع شریف کے سامنے، چہرے کے سامنے کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں، جو قرآن کی آیت ہے اس کو پڑھ لیں، اس کے بعد ان کے حضور دعا کرتے ہوئے یہ کہیں یا اللہ جو میں نے پڑھا ان کی روح اقدس کو، اور ان سے کہیں اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے محبوب بندے، اللہ سے کہہ دیں کہ میرا یہ کام ہو جائے، آپ اللہ سے کہہ دیں میرا یہ کام ہو جائے، ایک، یا پھر یہ کہیں یا اللہ ان کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے، اور اسی طرح الٹے پاؤں آ جائیں، بوسہ نہ لیں، مزار کو بوسہ نہ لیں، حرام ہے نہیں، اس لیے نہیں، بوسہ نہ لیں، ہمارے ہاتھ اس لائق میں، ہمارے ہونٹ اس لائق میں۔ حضرت وہ بندہ ایک کہہ رہا تھا مزار چومنا حرام ہے، میں نے کہا پھر بوسہ لیے بغیر آنا نہیں۔ پھر حرام اگر بول رہا ہے تو پھر بوسہ لیے بغیر آنا نہیں۔
اگر شرک بول رہا ہے تو پھر بوسہ لیے آنا نہیں. وہ کہنے لگے کہ سجدہ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا جب پاؤں چومنے کی اجازتیں ہیں, بخاری کی حدیثیں بڑی پڑی ہیں کہ صحابہ آ کر حضور کے پاؤں چومتے تھے, تو چومنے کے لیے جھکنا پڑے گا. تو جھکنا اور ہے اور سجدہ, بولیے سجدہ اور ہے. تو لیکن اگر کوئی مزار کو بوسہ بھی دے, میں ایک بات عرض کر کے موضوع کو اختتام کی طرف لے آیا, بوسہ بھی دے تو وہ اپنے ہونٹ لگائے, پیشانی نہ لگائے, بلا تشبیہ. قبر مقدسہ کی طرف آئے تو صرف اپنے ہونٹ رکھے, پیشانی نہ رکھے. مزار پر پیشانی نہ رکھے. توجہ ہے آپ کی, مزار پر پیشانی نہ رکھے, ہونٹ رکھے. بوسہ لے اور واپس آ جائے. بوسے کا طریقہ یہ, نہ لے تو بہت اچھا. زیادہ ادب, زیادہ احوت یہ ہے کہ آپ نہ لیں. اس لیے نہیں کہ ناجائز تھا, اس لیے کہ ہم اہل نہیں اس کے.